بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ جناب عالی ایک بیان دیا ہے محمد اشتیاق صاحب کی طرف سے، جماعت المسلمین کے امیر، جماعت المسلمین کے موجودہ امیر جناب محمد اشتیاق صاحب۔ اس کا عنوان ہے کیا موجودہ جماعت المسلمین نے یعنی وقت کے حکمرانوں کو دعوت پہنچائی ہے یا نہیں، یہ اس کا عنوان ہے۔ اللہ کے نبی اور چاروں خلفاء نے اپنے دور میں بادشاہوں اور سرداروں کو دعوت اسلام دی اور جہاد بھی کیا۔ موجود قیادت نے ملک کے صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور مذہبی امور کے وزیر کی دعوت پہنچائی، جی ہاں پہنچا دی ہے، سب کو دعوت پہنچا دی ہے، اور حتیٰ کہ آئی جی، ڈی آئی جی اور سب لوگوں کو دعوت دی ہے۔ ہمارے برکت اللہ صاحب موجود ہیں، ممکن ہے کہ وہ اگر ان کو فرصت ملتی تو وہ یہاں آ بھی جاتے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ کو معلوم ہو جاتا۔ تو ہمارا کام تو پہنچانا ہے، دعوت نامہ ان کو پہنچا دیا ہے۔ اور جہاد بھی جماعت المسلمین کر رہی ہے، یہ جہاد ہی تو ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاتھ کا جہاد بھی ہو رہا ہے، زبان کا جہاد بھی ہو رہا ہے، دل کا جہاد بھی ہو رہا ہے۔ تو جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ تو یہ کوشش تو ہو رہی ہے نا، قتال نہیں کر سکتے ہم۔ جنگ جب کریں گے جب ہمارے پاس جگہ ہوگی، فوج ہوگی، اسلحہ ہوگا۔ آج کل لڑائی تلوار کی نہیں ہے، آج کل لڑائی اسلحے کی لڑائی ہے۔ ایک عورت بھی ایک بچے میں بٹن دبا دے اور میزائل گیا تو اپنا جو نشانہ وہ لے گا اور تباہی مچا دے گا، آپ سمجھے؟ تو اس وقت لڑائی اسلحے کی ہے، اور اسلحہ آتا ہے اربوں خربوں روپے میں۔ جماعت مسلم غریب جماعت ہے جس کا اوڑھنا بچھونا زکوٰۃ پہ چلتا ہے۔ بتائیے آپ، جگہ بھی نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں جہاد ہم برابر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس عنوان کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یعنی ہم نے دعوت پہنچائی ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس پاور نہیں ہے۔ تو جناب عالی، جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو جو اختیار نہیں ہے، جب پاور نہیں، وہ تو صوفیت ہوتی ہے۔ تو آپ کے صوفیت پر آ رہے ہیں کیا؟ جماعت المسلمین اکارڈنگ ٹو حدیث، اکارڈنگ ٹو قرآن کی بات نہیں ہے۔ قرآن کی روح سے تو ہے ہی نہیں، یہ تو سارا فراڈ ہے، ٹوٹل فراڈ۔ قرآن کی روح سے تو پاور جو ہے وہ رسول کے پاس ہوتی ہے، اور حکمرانی جو ہے وہ رسول کرتا ہے۔ رسول پورے قرآن میں اطیع الرسول ہی ہے، اطاعت کرو رسول کی۔ ایک آیت پیش نہیں کر سکتے کہ اطاعت کرو امام کی، ایک آیت پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے بھول نہیں ہوئی ہے، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ کہ غلطی سے کہہ دیا ہو کہ پورے قرآن میں اطیع الرسول اطیع الرسول اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کرو رسول کے ذریعے سے۔ یہ واو جو ہے یہ بیچ میں تفسیری واو ہے، عطفیہ مغایرہ نہیں ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اطاعت کرو رسول کی بھی، نہ، اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کے ذریعے سے۔ اللہ کی اطاعت کا ذریعہ جو ہے وہ رسول ہے، وقت کا رسول ہے، کوئی گزرا ہوا رسول نہیں۔ اس کے اوپر میں نے بہت دلائل دیے ہوئے۔ سر دس میں یہ جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پھر کون سی جماعت بنا ڈالی؟ صوفیوں کی جماعت ہے یہ، جس میں شامل ہو جاؤ۔ جماعت تو ہے ہی پاورفل، اسی کو کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹوریوں وہ جو بٹ رہے ہیں، ان سے ہٹ کر، ان سے نکل کر اس مین مرکزی جماعت کے پاس جاؤ جس کے پاس پاور ہے، جماعت المسلمین و امامہم۔ یعنی حدیث کی روح سے میں بتا رہا ہوں، امام، قرآن میں تو امام کا لفظ ہی نہیں ہے پاورفل کے لیے، لیکن یہ اس کا سیاق و سباق، یعنی اس حدیث کا جو تلزم جماعت المسلمین و امامہم کی جو حدیث ہے نا، اس کا سیاق و سباق، اس کا سارا کانٹیکسٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ پاورفل جماعت کے لیے ہے۔ آپ کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پھر؟ یہ کون سی دعوت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے پاور نہیں ہے۔ یہ ایک بات یہ ہو گئی۔ پھر آگے چلیے، اب آپ کا علم کا یہ حال ہے، جبکہ جو سابقہ امیر صاحب تھے، جو وہ جیسے بھی تھے، وہ غلط دعوت پیش کر رہے تھے یا صحیح پیش کر رہے تھے، وہ ایک الگ میٹر ہے، اس پہ ہم الگ سے بہت کچھ بتایا بھی اور بتائیں گے بھی، لیکن وہ کم از کم اہل علم تھے، اتنا جانتے تھے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ اسلحے کا دور ہے، یہ وہ دور تو ہے نہیں، یعنی وہ سابقہ دور، کہ اب تو اسلحے کا دور ہے۔ کیوں جناب؟ وہ سابقہ دور اسلحے کا دور نہیں تھا؟ یعنی ان کے نزدیک جو یہ
یہ جو ہے اپنا توپ ٹینکس اور یہ گولیاں بلٹ یہ بندوقیں یہ اسلحہ ہے، یہ ہے ان کے نزدیک اسلحہ. کیوں جناب؟ آپ کو اتنا علم ملیں گے؟ وہ بھی تو اسلحہ ہی تھا. وہ سورہ نساء کی آیت 102 نکال کر دیکھ لیجئے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ تھامے رہیں. وہ جنگ کے موقع پر جو ان کا کمانڈر بریفنگ دے گا فوج کے دستے کو، فوجی دستوں کو بریفنگ دے گا. نماز پڑھانے والی بات نہیں ہے، بریفنگ دے گا تو وہ ایک دستہ آ کر جو ہے وہ بریفنگ لے لے. جب وہ اچھی طرح سمجھ لے تو وہ چلا جائے، دوسرا جو ہے وہ دستہ آ جائے اور کیا کرے وہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ان کو چاہیے کہ اپنا اسلحہ تھامے رہے، بریفنگ کے دوران اپنا اسلحہ تھامے رہے. کیوں جناب؟ آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ بھی اسلحہ ہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسلحے کا دور ہے؟ چلیے میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ. والسلام.